بابا جی کی جتنے بھی بیانات ارشادات ہم تک پہنچے ہیں، ان میں سب سے بڑا پیغام تو یہ تھا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے میں مصروف رہنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ بابا جی یہ فرماتے تھے کہ مسلمان کے دو شاہد ہیں، ہاتھ امین ہو اور زبان برائی سے پاک ہو۔ اور مخلوق خدا کے ساتھ پاک رہنے کا بابا جی کا درس عظیم تھا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس طرح اللہ تعالیٰ مخلوق خدا کے ساتھ بے غرض ہے، کوئی اسے غرض نہیں ہے اپنی مخلوق سے، اسی طرح انسانوں کو بھی مخلوق خدا کے ساتھ اللہ کا ہو کر ہی رہنا چاہیے۔ بالکل، جس کے ساتھ جو کیا جائے وہ فی سبیل اللہ کیا جائے، اس میں اپنی کوئی غرض و غیرت نہیں ہونا چاہیے۔ کیا بات، یہ بابا جی کی تعلیمات کا کرکس ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی بنیادی حقائق بتائے ہیں کہ ہر وقت جو اللہ تعالیٰ کے نام میں مشغول رہتا ہے اور درود پاک میں مصروف رہتا ہے، وہ اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا بڑا گہرا تعلق ہر بچے کا اپنے والد کے ساتھ بڑا رہتا ہے، سو آپ کے ساتھ بھی وہ بانڈ ان کا ہوگا۔ آج کل کا جو زمانہ ہے، اصل میسج تو دیکھیے وہی ہے جو اللہ اور قرآن نے دیا اور ہمارے بزرگان دین نے اسی میسج کو آگے ڈسکرائب ایلیبریٹ کر کے لوگوں تک پہنچایا۔ جو گمراہی میں لوگ پڑ جاتے ہیں، غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں اور اپنی دنیاوی خواہشات کی تکمیل کے لیے ایسی راہ اختیار کر لیتے ہیں جس کا ذکر اسلام میں نہیں ہے، اس پر کیا تعلیمات ہیں، اس پر کیا فرمایا؟ اس ظاہری آنکھ سے ہم کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ راستہ ٹھیک ہے یا یہ نہیں ہے؟ یہ جب اقتصابی یا کتابی علوم کے جو ماہرین ہیں وہ بھی جب قرآن میں اپنے پڑھے ہوئے علم کے مطابق تدبر کرتے ہیں تو ان کی عقلی استدلالی اپروچ جو ہے اس کو جگہ جگہ پہ آ کر ان کے آڑے آتی ہے۔ وہ الوہی علم کو سمجھنے کے لیے ہم لغت اور گرامر کا سہارا لیتے ہیں، حالانکہ یہ لغت اور گرامر جو ہے یہ حادث ہے اور الوہی علم جو ہے وہ قدیم ہے۔ یہ ہمارے جتنے حادث علوم ہیں، یعنی اقتصابی علم ہے جو ہم پڑھتے لوگ، یہ قدیم کو پا نہیں سکتا۔ قدیم کو پانے کے لیے تو قدیم کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ تو بابا یہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمام بزرگان دین کا وجود ایک ہے، ان کا علم ایک ہے، ان کا مشن ایک ہے، اور وہ مشن ہے مخلوق خدا کو غرض و غیرت سے پاک کر کے واصل باللہ کرنا۔ تو وہ پھر ایسے شخص کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ایسی ہستی کی، تو جن کے متعلق اکابرین نے کہا ہے کہ معنی قرآن ہم ہیں، قرآن بیاں ہمارا۔ تو بابا جی نے تفسیر قرآن پاک بھی لکھوائی ہے، خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ صاحب علم تھے، صاحب قلم نہیں تھے۔ تو یہ سارے لوگ اتنے بڑے بڑے پاکستان کے نامور لوگ، حفیظ جلندری، ڈاکٹر برہان احمد فاروقی، حنیف رامے صاحب، یہ اس جسے ہم کہتے ہیں کہ جو دنیاوی علم سے بے بہرا تھے بابا جی، یہ وہاں کرنے کیا آتے تھے، اور جو وہاں گیا وہ انہی کا ہو کے رہ گیا، وہ کون سی بات ہے؟ تو سمجھ یہ لگی کہ جنہوں نے صوفی ازم کو یہ اس میں پروفیشنلزم میں ڈھال لیا ہے وہ زیادتی کر رہے ہیں۔ درویش اور فقیر کے مقام تو بابا جی نے جو بتلایا، جو ہم تک پہنچے ہیں، کہ فقیر کا مقام تو فے فاقہ ہوتا ہے، کاف سے کنایت ہوتی ہے اور رے سے ریاضت ہوتی ہے۔ تو وہ تو انسانوں کو اللہ کے لیے چاہتے ہیں، اور جب تک وہ
اب بابا جی کے متعلق شنید ہے کہ 12 سال وہ مجذوب رہے، ایک لفظ انہوں نے اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ جب وہ اس مستانہ کیفیت سے باہر آئے، ان کے پیر و مرشد سے پوچھتے تھے لوگ کہ یہ بچہ گنگا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ اپنے وقت پر بولیں گے، اور جب بولیں گے کائنات میں جواب نہیں ہوگا۔ اور بابا جی بھی اکثر فرماتے تھے کہ میرا نہ کوئی لفظ ہے، نہ زیر ہے، نہ زبر ہے، یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا علم ہے، جیسے اترتا میں بیان کر دیتا ہوں۔ تو لیکن فخرانہ انداز بھی تھا بابا جی کا کہ بزرگان دین کی تو حرف حرف پہ کلی ہوتی ہے۔ اب ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میرا نہ زیر ہے نہ زبر ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ بزرگان دین کا جو علم اللہ نے عطا فرمایا ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے، ان کی حرف حرف پہ کلی ہوتی ہے۔ اور بابا جی قطب عالم کے درجہ پر فائز تھے، اور قطب عالم کتابوں سے پتہ چلا ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی ہوتے ہیں، اور قطب عالم کا درجہ بابا جی نے سمجھایا۔ جب لوگوں نے پوچھا، ہم نے پوچھا جی قطب عالم کا درجہ صوفیزم میں درجہ کیا ہے، تو بابا جی نے فرمانا کہ قطب عالم کے سامنے کوئی اقتصابی یا الوہی کتاب لا کے اس کا کوئی جہاں سمجھ نہیں آتی ان کو آپ بتائیں گے، وہ وہاں ارتھ لگائیں گے اور وہ مسئلہ حل کر دیں گے۔ اس لیے بڑے اچھا بڑے سر، اب چونکہ آپ پہ بھی بڑی ذمہ داری ہے، دیکھیں وہ میسج آگے پہنچانا ایک رسپانسبلٹی مورلی اور ایتھیکلی بھی ہو جاتی ہے، ایک تو آپ کے ویسے بھی والد تھے، تو کیسے آپ اس کو میسج کو کتابوں کی صورت میں پہنچا رہے ہیں، سیشنز کی صورت میں پہنچاتے ہیں؟ کچھ سوچا ہے آپ نے کس طرح اس کو عام کریں گے؟ کتاب اور شنید یہ راستہ ہے، یہ مقصود نہیں ہے، جی لیکن مقصود جو ہے وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ رامے صاحب نے پوچھا تھا سوال کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی موجودگی میں ہادی کی کہاں ضرورت ہے؟ تو بڑا اچھا جواب بابا جی نے دیا کہ کتاب اور کتاب اللہ مراد تھی ان کی، قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ہدایت ملتی ہے۔ جی نور ہدایت ہادی کے پاس ہوتی ہے، بالکل نور ہدایت کسی ہادی سے ہی ملے گی، بالکل اور حال پر ملے گی اور کسی صاحب حال سے ملے گی۔ اچھا سر، زمانوں کا فرق آ جاتا ہے اور خرافات بھی ہر زمانے کے لحاظ سے اس طرح ہوتی ہیں، سو آج کی نوجوان نسل کو جب آپ دیکھتے ہیں سو کتنا انہیں کتاب سے اور دین سے دور محسوس کرتے ہیں یا قریب محسوس کرتے ہیں، یا وقت کی ضرورت اہم کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جب سے سفینوں کا علم بڑا ہے، آج ہم بہت اونچے علمی معیار پر ہیں، تو یہ سینوں کا علم جو ہے یہ گھٹتا جا رہا ہے، اور یہ جو تصوف کا حقیقی علم ہے یہ تو سینوں سے سینوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے۔ بابا جی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی صاحب حال سے منسلک ہو تو اس کو ان کی معیت میں رہنا حق ہے، کیونکہ جو حال ہے وہ کسی صاحب حال سے ہی عطا ہوگا اور حال پر ہی عطا ہوگا۔ تو کتاب تو جو لکھی جا چکی ہوتی ہے وہ ماضی ہو جاتی ہے، صرف ایک ہی کتاب ہے، کتاب اللہ، جس کا تینوں زمانوں پر اطلاق ہے۔ تو بابا جی یہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو ماضی کے اعتبار سے شہادت ہو سکتی ہے، حال کے اعتبار سے یہ عمل ہے، اور مستقبل کے لیے یہ علم ہے۔ تو یہ بابا جی کے وہ چند ایفورزم ہے، ایز اٹ از انہی کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، اور کوئی مجھ سے اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ بھی اگر بدل دے تو بابا جی کے مفہوم اور معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ بابا جی جو ہم پوچھتے تھے کہ کیسے آپ بیان کرتے ہیں، تو کہتے کہ یہ جیسے یا کبھی عبارت سامنے آتی ہے کبھی، تو ہم نے کہا جی آپ کو تو پڑھنا نہیں آتا، کہتے نہیں وہ جو ہے وہ پڑھ لیتا ہوں میں۔ تو بابا جی سگنیچر بھی نہیں کر سکتے تھے، اچھا ہاں جی، ہم امپریشن دیتے تھے، ایک لفظ کبھی لکھا نہیں انہوں نے۔ یہ جتنی ان کی کتابیں ہیں
وہ مشکل بھی ہمیں یہی پیش آ رہی ہے کہ گفتگو کو کتابی شکل میں لانا دس از ناٹ سو ایزی جاب. اس کے لیے بڑا غور کرنا پڑے گا کہ اس وقت ان کا بابا جی کا تھاٹ مائنڈ کیا ہے اس بات میں، کیا کہنا چاہتے ہیں. تو وہی لوگ جن کو ان کی صحبت صالحہ نصیب ہوئی ہے وہ اس کا صحیح ادراک کر سکتے ہیں.